مجھے سرے راہ ایک بوڑھا ملا، وہ دانے بون رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ بھی کام نہیں کر رہا. میں نے کہا بابا جی اس عمر میں بھی کام کرتے ہو؟ تو وہ بوڑھا مجھے کہتا ہے کہ مولوی صاحب میرا پتر 14ویں کلاس میں پڑھتا ہے. اور ان کا پیار تو دیکھو بھائی، ہمارے لیے ہارے. لیکن سب افسوس دوستو، ناراض نہ ہوئیے گا، جب ہم بڑے ہوئے نا تو والدین خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگے. اب بیٹا باپ کا تعارف کراتے ہوئے بھی شرماتا ہے. میں اس بوڑھے کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا جس نے محنت مزدوری کر کے اپنے بیٹے کو بڑا انسان بنایا، لیکن وہ بڑا نہ بنا، جانور بنا. معاشرے میں بڑا نام کمایا، بڑے بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوا. تو باپ دیہات کا رہنے والا تھا، والد کو ملنے گیا تو اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے. اور وہ بوڑھا مل کے جب باہر نکلنے لگا تو کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے. ایک ہفتے ہی بعد وہ اللہ کے پاس چلا گیا. اور ماں باپ ہمارے ملازم ہی ہوتے ہیں، ہماری نوکری کرتے ہیں بھائی، لیکن اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے. ان کی تو جنت ہے، ان کا تو مان ہے. افسوس بھائی ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے. اور بھائی میں کہتا ہوں تم بہت بڑے علامہ ہو، تم بہت بڑے مفتی ہو، تم بہت بڑے پیر ہو، تم بہت بڑے افسر ہو، پورے ضلع کے تم مالک ہو، لیکن جب گھر آیا کرو نا تو یہ سارے سٹار، یہ سارے اعزاز باہر اتار کے آیا کرو. جب گھر میں داخل ہوا کرو تو وہ 25 سالہ پرانا ببلو بن کے آیا کرو. لیکن ایسا نہیں ہوتا. امام اعظم تھے یار، کتنا بڑا نام ہے. اپنے ٹیچر کی مسند پہ بیٹھے فتویٰ چلتا ہے تو ماں کہتی بیٹے میں نے مسئلہ پوچھنا ہے فلاں بوڑھے عالم سے، چلو سواری تیار کرو. بیٹا یہ نہیں کہتا کہ ماں میں خود بہت بڑا عالم ہوں، آپ حکم کرو. وہی بچپنے کی معصومیت لے آتے، سواری تیار کرتے، ماں کو بٹھاتے اور اس عالم کے پاس لے جاتے. لیکن افسوس کہ یار ہم بڑے ہوئے تو ہم نے ماں باپ کو چھوٹا کر دیا. ہمارے لیے انہوں نے کتنی محنت کی. ماں ساری ساری رات سلائی مشین چلا رہی ہے، گھر میں فٹ بال سی رہی ہے، کئی بار اس کا ہاتھ زخمی ہوا. یہ چائنا میں آج سے 100 سال پہلے ایک جھٹکا لگا تھا، لاکھوں لوگ ملبے تلے زمین میں چلے گئے تھے، خاک کا ڈھیر بنے تھے. ایک بہت بڑی عمارت گرتی ہے تو اس کے ملبے کو جب اٹھایا گیا، نیچے ایک سیل تھی اور جب وہ پیچھے ہٹتی ہے تو ایک خاتون اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور دونوں بے ہوش ہیں. انہیں ہاسپٹل لے گئے، ہوش آیا تو لوگوں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا اور سوال اس خاتون سے کیا کہ بہن جب ہم تجھے لے کر کے ہاسپٹل آئے تو عجیب کہانی یہ تھی کہ تیرا سارا بدن تو سلامت تھا لیکن تیری ہاتھوں کی انگلیاں زخمی تھی، یہ پورے زخمی تھے، کہانی کیا ہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ امتحان آیا تو ہم وہاں پھنس گئے اور ہمارے پاس کوئی کھانے پینے کی کوئی اشیاء بھی نہیں تھی. ایک دو دن تو میں اپنے بیٹے کو اپنی چھاتی کا دودھ پلاتی رہی، لیکن جب دودھ خشک ہوا تو بیٹا روتا اور مجھ سے بیٹے کا رونا دیکھا نہ گیا، ممتا تڑپی. تو وہ خاتون کہتی میں اپنی انگلیوں کو چباتی، اپنی انگلیوں کو کاٹتی، خون نکلتا تو میں اپنے بیٹے کے منہ میں انگلی رکھ دیتا. اور تمہیں اپنا خون دے رہی ہے ماں، ساری ساری رات سلائی مشین چلا رہی ہے. بھائی شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے. یہ ہمارے لیے ہارے اور ہم نے انہیں چھوٹا کر دیا.